اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر کا پہلا سوال، ما دینوں کا، دین کیا ہے، ظاہر اور باطن کیا ہے، یہ لائق مولا بیان کر چکے ہیں۔ علم دین، دوسرا کام جو حضرت ہمیں بتائے ہیں، اس کا پہلا عنوان ما دینوں کا، دین کے معنی، کیسے اور کس کے پاس سے حاصل ہوگا۔ دین بھی ہمیں اولیاء اللہ سے ہی حاصل ہوگا۔ دین کیا ہے؟ دین اصل معنی ہے، دین اصل معنی میں منشاء حق، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ قرآن میں سورہ فاتحہ سے لیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی جزا اور بدلے کے دین کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جیسا جزا کرو گے ویسا بدلہ یعنی سزا پاؤ گے۔ جزا اور بدلے میں ظاہر اور باطن دونوں شامل ہوتے ہیں۔ جب ظاہر سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے، اس غلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب باطن سے غلطی ہوتی ہے، یعنی باطن برا ہو کر ظاہری طور سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے، اور اگر اس غلطی کی توبہ کر لی جائے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ علم دین، دین کے معنی سمجھ بوجھ کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمیں توحید سمجھ آ جائے گی، تب جا کر دین کے معنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی۔ اور جب لا سے بندہ اپنے اندر کی حاجت روائی کو نکال کر الہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی کو داخل کرے گا، تب دین کے معنی سمجھ آئیں گے۔ اور جب الوہیت آ جاتی ہے بندے کے اندر، تب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے اندر رسالت آ جاتی ہے۔ اور جب اس کے اندر رسالت آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، تب بندے کو آداب کا طریقہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ ظاہر اور باطن کے ساتھ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بھلائی عطا فرمائی ہے، اور یہ دین ہمیں اولیاء اللہ سے ہی حاصل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے ہی حاصل ہوگا۔ اولیاء اللہ ہی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں باطن کو مضبوط کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارا قلب ہی ہمارا باطن ہے۔ جب ہمارے قلب سے گناہ، شرک، کفر، نفاق نکل جائیں گے، ہم ان سب سے توبہ کر لیں گے، اور الوہیت کی پہچان اور رسالت کی پہچان اور توحید کیا ہے سمجھ آ جائے گا۔ ان سب تب ہمارا باطن مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر ہم باطن کو چھوڑ کر ظاہر سے عمل کریں گے تو دین حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو ان سب سے توبہ نہ کرے اور جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے دور ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں باطن کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، توحید سمجھ آ جائے گی، تب جا کر ہمارا باطن مضبوط ہو جائے گا۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو دل سے اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی حاصل ہوگی، اور ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ عمل کر پائیں گے ہم۔ دین کے معنی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے، اس کے لیے سخت سے سخت سزا مقرر کر دی گئی ہے قیامت کے دن، روز جزا کے دن۔ روز جزا کا دن وہ ہے
جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگی، اور جو پروردگار کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اسے روز جزا کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، بسم اللہ، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اور جو بندہ اس پر ایمان لائے گا اور آیتوں پر عمل کرے گا اس کے لیے ایسا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ، ایسے نعمتوں سے نوازیں گے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہی، ان کے طریقے سے ہی ہمیں علم دین کی معنی حاصل ہوگا۔ ہمارا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ان کی تلاش کرنا، ان کی پرستش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان، عبادت کرنے کا طریقہ، رسالت کی پہچان، یہ سب ہمیں ہمارے باطن مضبوط کرنے سے حاصل ہوگی، اولیاء اللہ سے حاصل ہوگی۔ ان سب کا علم اولیاء اللہ سے ہی حاصل ہوگا، اور جو ایمان کو مضبوط کرے گا وہی اس کا ہی باطن مضبوط ہوگا، اسے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان، عبادت کا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی۔ تو جب ہم اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہمیں علم دین حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیان سن کر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔